منیب فاروق، آپ مختلف حلقوں میں بھی گئے، پروگرامز آپ نے وہاں پر کیے. تحریک انصاف کا ایک یہ کانفیڈنس ہے کہ اگر دھاندلی ہو بھی رہی ہے تب بھی ہم جیتنے میں اس لیے کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ زیادہ چارجڈ ہے. جو پچھلے 3 مہینے سے مہم عمران خان چلا رہے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو گرایا گیا. کیا آن گراؤنڈ بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر زیادہ چارجڈ ہے، وہ زیادہ بڑی تعداد میں باہر آئے گا، نون لیگ کا ووٹر جو ہے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری حکومت ہے، ہم نے تو جیت ہی جانا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں شہزاد صاحب، ایسا بالکل نہیں ہے. جو مجھے موقع ملا ہے اور جہاں تک میں گراؤنڈ پہ جا کے دیکھ پایا ہوں، ابھی جس طرح حامد میر صاحب نے فرمایا کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن ڈے کی بات میرے خیال میں ہم سبھی کہتے رہے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کو الیکشن مینج کرنے کا الیکشن ڈے پر زیادہ بہتر کرتی ہے مسلم لیگ نون، اور اپوزیشن میں رہ کے انہوں نے جیتے ہیں بائی الیکشن. اب حکومت میں ہے، ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ حکومت کے اندر وہ موجود ہیں اور بائی الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ کم از کم امپریشن نہیں ملتا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر چارج نہیں ہے یا پی ٹی آئی کا ووٹر زیادہ چارج ہے. یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے لائل سپورٹر نے اس کو بہت اچھی طرح قبول کیا ہے اور اس کو بڑھاوا بھی دے رہا ہے. اس نے من اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ عمران خان کی جو بات ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. وہ ایسی بات کو سبسکرائب نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سازش کے تحت آئے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ کلوز کانٹیسٹ، بالکل کانٹے دار مقابلہ ہر جگہ ہے. جو 10 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس 2018 میں تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے بات. لیکن مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے کہ مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے ووٹ کرنا ہے. اگر مسلم لیگ نون اپنے، جیسے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اگر وہ جو لیزی لتھارجک ووٹر ہے اس کو باہر نکال پاتی ہے اور اسے پولنگ سٹیشن لے جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر مسلم لیگ نون، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 9 یا 10 سیٹیں، آپ 10 کہہ رہے ہیں، نارملی 9 کہا جاتا ہے، وہ جو ایک کرنچ فگر ہے. فیصل نیازی صاحب کا استعفیٰ جو ہے قبول ہو گیا ہے تو اب 10 سیٹوں کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ فیصل نیازی صاحب کو بھی ٹھیک ہے. جی ہاں، تو پھر اگر 10 سیٹیں چاہیے تو میرے خیال میں 10-11 سیٹیں تو مسلم لیگ نون کمفرٹیبلی لے جائے گی. اور جہاں تک لاہور کی بات ہے، جہاں مجھے محسوس ہوا جس حلقے میں مسلم لیگ نون کمزور ہے وہ پی پی 167 ہے، 167. وہاں نذیر چوہان کے خلاف پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ریزنٹمنٹ کا پہلو ضرور آتا ہے اور وہاں پر پی ٹی آئی آپ کو تگڑی نظر آتی ہے. شبیر گجر جو ہیں وہ بہتر کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں. اچھا، یہ کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے منیب کے پی ایم ایل این نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیا؟ خود رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ یہ کہہ چکی ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ نہ دے جس نے پارٹی نے جو فیصلہ کیا ان لوگوں کے سپورٹ میں آپ کھڑے رہے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ جو دھڑے ہیں وہ نون لیگ کے اپنے ووٹر اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہتے تھے لیکن اب وہ نہیں دے سکتے کیونکہ پی ٹی آئی کو ٹکٹ مل گیا ہے. دیکھیے، یہ امپورٹنٹ بات ہے اس لیے کیونکہ یہ انٹرنلی جو ووٹ بینک ہوتا ہے اسے تقسیم کر سکتی ہے، لیکن یہ کتنے حلقوں کے اندر ہے آپ یہ دیکھیے. اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک مظفر گڑھ کی سچویشن ہے جہاں ایک صاحب ہے، ان کی اہلیہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں، پھر ان کے بھائی آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اب وہ کیا ووٹ وہاں پر تقسیم ہوگا اور کیا مسلم لیگ نون وہاں پر ڈومینیٹ کرے گی؟ اسی طرح اور کچھ حلقے ہیں جن کے اندر یہی لودھرا میں ہے، یہ صورتحال خوشاب میں ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر پارٹی کا ووٹ جو ہے یہ بے شک کوئی ڈینائی کرتا رہے، لیکن یہ پی ایم ایل این کے لوگ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ جس کا خدشہ ہے کہ یہ ڈینٹ ڈال جائے گا. اور کچھ حلقوں میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پی ٹی آئی جیتے گی نہ پی ایم ایل این جیتے گی، وہاں کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. اور ظاہری بات ہے وہ اس طرف جائے گا جہاں حکومت ہے. لیکن ابھی جس طرح میمن سرفراز بات کر رہی تھی، فرما رہی تھی کہ فلوری صاحبان کا خیال ہے کہ 13-14 سیٹیں پی ٹی آئی لے جائے گی. وہ ذرا تھوڑا سا گراؤنڈ پہ جو سچویشن نظر آتی ہے، یا آپ اگر جیسے میں ملتان گیا ہوں تو یہ چیزیں اگر آپ تھوڑی سی اس وقت اٹس ہارڈ ٹو سوالو کہ 13-14 سیٹیں پی ٹی آئی لے جائے، یہ کم از کم مجھے ابھی تک کی سچویشن میں تو ممکن نظر نہیں آتا. ہاں، اگر کل کو بڑی اوور ویلمنگ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور بڑی زبردست سپورٹ کو پی ٹی آئی کو مل جاتی ہے اور وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ووٹ کے اندر، پھر ایبسنٹ تو الیکشن کسی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے، جو کم از کم میں انالائز کر پایا ہوں، میری ناقص رائے کے مطابق تو ابھی بھی 10+ سیٹیں، 11 سیٹیں، 12 سیٹیں پی ایم ایل این، مجھے لگتا ہے کہ کچھ میں بہت تگڑا مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ 11 سے 12 نشستیں جو ہے نون لیگ
جی صرف اس میں شہزاد یہ ایڈ کرتی رہو کہ میں نے بھی یہی بات کی اپنے سورسز سے. میں نے کہا جی 15 آپ کہہ رہے ہیں, 15 جو ہے وہ لیگ کہہ رہی ہے, تو 30 سیٹیں تھے تو مقابلہ نہیں ہو رہا, صحیح 20 پہ ہو رہا ہے. تو مطلب کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ بھی ہے, ان پاور بھی ہے, تو یہ بہت سارے جو آن دا گراؤنڈ رپورٹ آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں نے بھی یہی بات کی کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 10 سے 11 تو ایزیلی شاید نون لے جائے, لیکن ان کا جو کانفیڈنس تھا, میں نے تو وہ چیز جو ہے وہ